مفتی صاحب ایتھیس لوگ اسپیشلی سوال کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس لیے غلط ہے، مثال کے طور پہ کسی معصوم کا قتل کرنا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس لیے وہ غلط ہے، یا کوئی گناہ انہیرنٹلی برا ہے اور اس لیے غلط ہے؟ اور پھر جب تک آپ خدا کی صفت عدل کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض رہے گا کہ بھائی جو برائی ہے وہ اس لیے برائی ہے کہ خدا نے برا کہا ہے یا وہ انہیرنٹلی بری ہے۔ حسن خان صاحب یا حسان خان صاحب، حسان خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب لوگوں کو۔ پہلی دفعہ کال کر رہا ہوں، بٹ نروس، I'll be keeping it short۔ اکثر لوگ مفتی صاحب ایتھیس لوگ اسپیشلی سوال کرتے ہیں کہ کوئی چیز اس لیے غلط ہے، مثال کے طور پہ کسی معصوم کا قتل کرنا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس لیے وہ غلط ہے، یا کوئی گناہ انہیرنٹلی برا ہے اور اس لیے غلط ہے۔ اور پھر اس سے دلیل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اللہ کے منع کرنے سے غلط ہے تو مے بی ان سم ریلم اللہ تعالیٰ کسی معصوم کے معاذ اللہ قتل کو جائز کہہ سکتا ہے، تو پھر وہ ضروری ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کوئی چیز اس لیے غلط ہے کہ وہ انہیرنٹلی غلط ہے، تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ خود قید ہے اس چیز سے غلط ہونے میں، مطلب اللہ کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اس اسٹیٹمنٹ میں فیلسی کہاں پر ہے؟ میں نے کچھ ریسرچ کی لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اور اس کے اور بھی سوال، جیسے مثال کے طور پہ شراب کا ہے کہ ہمارے مذہب میں غلط ہے لیکن قرآن شریعتوں میں۔ رک جائیں، جی اس اعتراض کی جو بنیاد ہے وہ خدا کی صفت عدل کو ذہن میں نہ رکھنا ہے۔ جب تک آپ خدا کی صفت عدل کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض رہے گا کہ بھائی جو برائی ہے وہ اس لیے برائی ہے کہ خدا نے برا کہا ہے یا وہ انہیرنٹلی بری ہے۔ اس مسئلے میں سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں یعنی اسلامک لٹریچر میں الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نظریہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی برائی انہیرنٹ ہوتی ہے، وہ خدا کے منع کرنے یا کرنے سے وہ برائی نہیں بنتی، برائی بس ہے، اور چونکہ وہ برائی ہے تو خدا اس کو اس برائی سے روکتا ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ ہے اور اس کو قبول نہیں کیا گیا، یعنی اہل سنت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اشعری اور ماتریدی 2 نظریات ہیں۔ اشعری حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس لیے بری بنی ہے کہ خدا نے اس کو برا کہا ہے۔ اگر خدا اس کو برا نہ کہتا، مثلا اگر وہ ایمان کو برا اور کفر کو اچھا کہہ دیتا تو کفر اچھا ہوتا اور ایمان برا ہوتا۔ یہ خدا کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، یہ اشعری عقیدہ ہے۔ اور ماتریدی حضرات بالکل بیچ میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ایک چیز بذات خود بھی بری ہے اس لیے وہ بری ہے، اور خدا نے بھی اس کو برا کہا ہے، اور دونوں چیزیں مل کر وہ چیز بری بنی ہے۔ تو ماتریدی کا جو نظریہ وہ درمیانی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر فیلسی اس لیے نہیں ہوگی کہ اگر ہم اشعری عقیدے کو بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا کے برا کہنے سے وہ چیز بری بنتی ہے اور نہ کہنے سے وہ چیز اچھی بنے گی، تو یہاں پر ہم صفت عدل کو اگنور نہیں کر سکتے۔ خدا کی صفت عدل صرف اس کی بنیاد پر خدا صرف اسی چیز کو برا کہے گا کہ جو انصاف کے خلاف ہوگی۔ جو چیز انصاف کے خلاف نہیں ہوگی، چونکہ خدا خود منصف ہے، وہ کبھی بھی کسی اچھی چیز کو برا نہیں کہے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کسی دوسرے ریال میں وہ کسی معصوم کے قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو معصوم کا قتل کرنا انصاف کے خلاف ہے، تو خدا ایسی بات کا حکم کیوں دے گا جو خود اس کے نزدیک انصاف کے خلاف ہو؟ یہ پوائنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جو ڈائکاٹومی کریٹ کی جاتی ہے خدا کے صفات کو اگر ہم الگ بریک ڈاؤن کریں تو یہاں یہ فیلسی آ رہی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو، عدل اور اس کے اختیار کو، دونوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو پھر یہ جواب اس کا بنتا ہے کہ کوئی چیز غلط جتنے بھی اعتراض خدا کے اوپر ہوتے ہیں وہ خدا کی صفات کو الگ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ اعتراض کرنے والا خدا کی صفات کو، تمام کی تمام صفات کو ذہن میں رکھتا ہی نہیں ہے یا جان بوجھ کے اگنور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فیلسی کہ بھئی اگر وہ رحمان ہے تو دخل اندازی کر کر وہ رحم کیوں نہیں کرتا معصوم بچوں کے اوپر، یا تو اس میں قدرت نہیں ہے یا رحم نہیں ہے، تو یہاں خدا کی صفت حکمت کو اگنور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی صفت علم کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اس والے اس میں صفت عدل کو اگنور کر دیا گیا۔ صحیح ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے کسی چیز کو اگر ہمیں منع کرنے کو بولتے ہیں، جیسے شراب نہ پیو، زنا نہ کریں،
تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ چیز شاید بذات خود غلط نہ ہو، کیونکہ کچھ شریعتوں میں شراب کی اجازت بھی تھی، تو مطلب وہ ہمارے لیے اس لیے بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن بذات خود شراب پینا برا نہیں ہے، بذات خود انہیرنٹلی شراب پینا برا نہیں ہے، یا کوئی اور بہت سی چیزیں زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی اچھی یا بری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب مثلا شادی کرنا کوئی برائی نہیں ہے، بہن سے شادی کرنا برا ہے، تو بذات خود عمل میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن فرد کے بدلنے سے نہیں، کیس ٹو کیس معاملہ ہونے سے چیزوں کے احکام بدل جاتے ہیں. ایسے ہی شراب کا مسئلہ ہے کہ شراب پہلے اس کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز درست تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا. بالکل ایسا ہی جیسا کہ کسی مریض کے علاج کرتے وقت ایک ڈاکٹر اس کو آہستہ آہستہ گریجولی اس کو اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ جہاں اس کی باڈی ایک خاص قسم کی میڈیسن کو ایکسپٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر شروع میں وہ ہیوی ڈوز دے گا تو باڈی ریئیکٹ کر جائے گی. تو اس طرح گریجول پروسیس ہوتا ہے اور اس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں اس کے جسم کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. ایسے ہی اسلام انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، اور روحانی بیماری کے لیے ضروری ہے کہ گریجول پروسیس اختیار کیا جائے، اور وہاں پھر آخر میں جا کر اس کو وہ حکم دیا جائے جو کہ فائنل حکم ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرن.